اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ناشر ادارۃ الاویس، لاہور۔ چوتھا باب، حالات ہجرت تا وفات شریف۔ قریش کی اذیت رسانی کے سبب سے، یعنی قریش کی تکلیف دینے کے سبب سے اب مکہ میں مسلمانوں کا قیام نہایت دشوار ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام متفرق طور پر رفتہ رفتہ چوری چھپے مدینہ پہنچ گئے، اور مکہ میں حضور انور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق و عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور کچھ بیماروں عاجز رہ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ امید ہے؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت صدیق ہمراہی کی امید پر حاضر خدمت رہے۔ خبر دار الندوہ۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مکہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں، اور مہاجرین مکہ کو انصار نے اپنی حمایت و پناہ میں لے لیا، تو وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہاں چلے جائیں اور اپنے مددگاروں کے ساتھ حملہ آور ہوں۔ اس لیے تمام قبائل قریش جمع ہوئے، اور ان کے سردار اتبا و شیبہ اور ربیعہ کے بیٹے اور ابو سفیان اور جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو الجنتری، زمعہ بن اسود، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ دار الندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے۔ ابلیس لعین بھی کمبل اوڑھے شیخ پارسا کی صورت بنائے دروازے پر آ موجود ہوا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بولا، میں نجدیوں سے ایک شیخ ہوں۔ میں نے سن لیا ہے کہ تم کس کام کے لیے جمع ہوئے ہو، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ سنوں کہ تم کیا کہتے ہو، اور مجھے تم سے اپنی رائے اور نصیحت سے بھی دریغ نہ ہوگا۔ وہ بولے، بہت اچھا، آئیے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ایک بولا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر ایک کوٹری میں بند کر دو، اور کھانے پینے کو کچھ نہ دو، خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ رائے اچھی نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تم ان کو اس طرح کوٹری میں قید بھی کر دو تو ان کی قبر دروازے سے ان کے اصحاب تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر کے ان کو چھڑا لیں گے۔ دوسرا بولا کہ اس شہر سے نکال دو، جہاں چاہیں چلے جائیں، ہمیں خوف نہ رہے گا۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ بھی رائے اچھی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کا کلام کیسا شیریں اور دل فریب ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو ممکن ہے وہ کسی قبیلے میں چلے جائیں اور اپنے کلام سے ان کو اپنا تابع بنا لیں، پھر انہیں ساتھ لے کر تم پر حملہ کر دیں۔ ابو جہل بولا، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، وہ یہ کہ ہر قبیلے سے ایک ایک دلیر خاندانی جوان لو، ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دے دو، پھر وہ سب مل کر ان پر ایک ساتھ حملہ کریں، اس طرح ان کو قتل کر دیں تو جرم خون جو ہے وہ تمام قبائل پر عائد ہو جائے گا۔ عبد مناف کی اولاد تمام قبائل سے تو لڑ نہیں سکتی، اس لیے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم آسانی سے خون بہا دے دیں گے۔ یہ سن کر شیخ نجدی بولا، یہی بات درست ہے، اس کے سوا اور کوئی رائے نہیں۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال۔ اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، وہ اپنا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ قصہ ہجرت۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے دولت خانہ سے نکل آئے تو صبح کو کفار نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے دوست کہاں گئے؟
آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اس لیے پائے مبارکہ کے نشان کے ذریعے سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جب وہ کوہ سور کے پاس پہنچے تو پائے مبارکہ کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور غار کے دھانا پر پہنچ گئے، مگر غار پر اس وقت خدائی پہرا لگا ہوا تھا۔ دھانے پر یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ بنتی اور کبوتری انڈے نہ دیتی۔ اس حال میں آہٹ پا کر حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی کی نظر ہمارے قدم پر پڑ جائے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قصہ کوتاہ غار میں 3 راتیں گزار کر شب دوشنبہ یکم ربیع الاول کو اونٹنیوں پر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ عامر بن فہیرہ کو حضرت ابوبکر نے بغرض خدمت اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ بدرقہ آگے آگے راستہ بناتا جاتا تھا۔ راستے میں اگر کوئی حضرت صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتا تھا کہ یہ کون ہیں تو جواب دیتے کہ یہ میرے ہادی طریق ہیں۔ حضرت ابوبکر کا بیان ہے دوشنبہ کی رات کو روانہ ہو کر ہم برابر چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور راستے میں آمد و رفت بند ہو گئی۔ ہمیں ایک بڑا پتھر نظر آیا، ہم اس کے نزدیک اتر پڑے۔ میں نے اس کے سائے میں اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی اور اس پر پوستین بچھا دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں، میں آپ کے ارد گرد پاسبانی کرتا ہوں۔ آپ سو گئے۔ میں نکلا کہ دیکھوں ارد گرد کوئی دشمن تو نہیں آ رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں اسی پتھر کی طرف سائے میں آرام پانے کے لیے لا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا اور پوچھا کیا تیری بکریوں میں دودھ دینے والی ہیں؟ بولا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا تو دودھ دوہ کر دے سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ بس اس نے ایک بکری پکڑ لی۔ میں نے کہا اس کا تھن گرد و غبار سے صاف کر لے، پھر کہا کہ تو اپنا ہاتھ بھی صاف کر لے۔ اس نے ایک پیالہ میں دودھ دوہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ لے گیا تھا، یعنی ایک مشکیزہ ساتھ لے گیا تھا جس سے آپ وضو کرتے۔ میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے خوب پیا جس سے میری طبیعت خوش ہوئی۔ پھر فرمایا کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں دن ڈھل چکا تھا کہ ہم وہاں سے چلے۔ دوسرے روز یعنی سہ شنبہ کے دن جب قدید کے قریب پہنچے تو سراقہ بن مالک بن جاسم مدلجی تعاقب میں نکلا، جس کی کیفیت وہ خود یوں بیان کرتا ہے۔ کفار قریش کے قاصد ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے آ کر کہا سراقہ، میں نے ابھی ساحل پر چند اشخاص دیکھے ہیں، میرے خیال میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہی ہیں، مگر میں نے اس سے کہا کہ وہ نہیں ہیں، تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے سے گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجلس سے اٹھ کر گھر آیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو بطن وادی میں لے جا کر ٹھہرا۔ میں نیزہ لے کر اپنے گھر کے عقب سے نکلا اور بنے نیزہ سے زمین میں خط کھینچا اور نیزہ کے بالائی حصہ کو نیچا کیے ہوئے گھوڑے کے پاس پہنچا۔ میں نے سوار ہو کر گھوڑے کو ذرا دوڑایا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب جا پہنچا۔ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، میں گر پڑا۔ اٹھ کر میں نے ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، مگر جواب خلاف مراد نکلا۔
میں نے تیر کی بات نہ مانی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کی آواز سنی، حالانکہ آپ میری طرف نہ دیکھتے تھے اور ابو بکر اکثر پیچھے دیکھتے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ میں نے اتر کر گھوڑے کو زجر و توبیخ کی۔ اس نے چاہا کہ اٹھے، مگر وہ پاؤں زمین سے نہ نکال سکا۔ جب وہ بمشکل تمام سیدھا کھڑا ہوا تو ناگہاں اس کے پاؤں کے نشان سے دھوئیں کے مانند غبار آسمان کی طرف اٹھا۔ میں نے پھر تیروں سے فال نکالی، مگر خلاف مراد ہی جواب ملا۔ میں نے پکارا امان امان، یہ سن کر وہ ٹھہر گئے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا اور بار بار تجربے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا۔ میں نے آپ سے قریش کے ارادے اور انعام کا ذکر کیا اور زاد و متاع پیش کیا، مگر انہوں نے کچھ نہ لیا اور صرف یہی درخواست کی کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے کتاب امن تحریر فرما دیجیے۔ آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ سراقہ نے فرمان امن اپنی ترکش میں رکھ لیا اور واپس ہوا۔ راستے میں جس سے ملتا یہ کہہ کر واپس کر دیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، وہ اس طرف نہیں ہے۔ حسن اتفاق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا ایک قافلہ ملا جو شام سے مال تجارت لا رہا تھا۔ اس قافلے میں حضرت زبیر بن العوام بھی تھے، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے تھے۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین کی راہ میں اتنی تکالیف اٹھائیں اور اللہ نے جن کی عظمتوں کو بلند کیا۔ چنانچہ قصہ ہجرت میں قدید تک جب یہ قافلہ مبارکہ پہنچا تو قدید ہی میں سہ شنبہ کو دوپہر کے وقت ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے ہاں گزر ہوا۔ ام معبد کی قوم قحط زدہ تھی۔ وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھا کرتی اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گوشت اور کھجوریں خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس ان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بکری دیکھی، پوچھا یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا لاغری و کمزوری کے سبب دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی۔ پھر پوچھا کیا دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے کہ اسے دہہ لوں؟ اس نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس کے نیچے دودھ دیکھتے ہیں تو دہہ لیں۔ آپ نے اس کے تھن پر اپنا ہاتھ مبارکہ پھیرا اور بسم اللہ پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی۔ بکری نے دونوں ٹانگیں چوڑی کر دیں، دودھ اتار لیا اور جگالی کی۔ آپ نے برتن طلب کیا جو جماعت کو سیراب کر دے، پس آپ نے اس میں خوب دوہا یہاں تک کہ اس پر جھاگ آ گئی۔ پھر ام معبد کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئیں اور اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ نے پیا۔ اس کے بعد دوسری بار دوہا یہاں تک کہ برتن بھر دیا اور اس کو بطور نشان ام معبد کے پاس چھوڑا اور اس کو اسلام میں بیعت کیا۔ پھر سب وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کا خاوند گھر آیا۔ اس نے دودھ جو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا کہاں سے آیا؟ حالانکہ گھر میں تو کوئی ایسی بکری نہیں جو دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ ام معبد نے جواب دیا ایک مبارک شخص آیا تھا جس کا حلیہ شریف ایسا ایسا تھا۔ بولا وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں۔ جب مدینہ کے قریب غمیم کے مقام پر پہنچے جو رابغ و جحفہ کے درمیان ہے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر حصول انعام کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا بریدہ ہوں۔
حضرت ابو بکر سے بطور تفاضل فرمایا، ابو بکر ہمارا کام خوش اور درست ہو گیا۔ پھر آپ نے بریدہ سے پوچھا تو کس قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا بنو اسلم سے۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ہمارے لیے خیر و سلامتی ہے۔ پھر پوچھا کون سے بنو اسلم سے؟ اس نے کہا بنو سہم سے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنا حصہ اسلام سے پا لیا۔ اس کے بعد بریدہ نے حضرت سے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ بریدہ نے نام مبارک سن کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جو سوار بریدہ کے ساتھ تھے وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ بریدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پس اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور حضرت کے آگے آگے روانہ ہوا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کس کے ہاں اتریں گے؟ فرمایا میرا ناقہ معمور ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گا وہی میری منزل ہے۔ بریدہ نے کہا الحمدللہ کہ بنو سہم بطوع و رغبت مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہر روز صبح کو شہر سے نکل کر حرہ میں جمع ہوتے، انتظار کرتے کرتے جب دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے گھروں میں واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے ایک قلعہ پر سے کسی مطلب کے لیے نظر دوڑائی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی سفید لباس پہنے نظر آئے جو سراب کے آگے حائل تھے۔ وہ یہودی نہایت زور سے بے ساختہ پکار اٹھا، اے معاشر عرب، لو تمہارا مقصد و مقصود جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ یہ سن کر مسلمانوں نے فوراً ہتھیار لگا کر قبا کے عقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اظہار مسرت کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کی آواز بنی عمرو بن عوف میں پہنچی۔ یہ قبیلہ قبا میں جو مدینے سے جنوب کی طرف 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ اسی خاندان کا سردار کلثوم بن ہدم انصاری تھا۔ اس سے پہلے اکثر صحابہ اسی کے ہاں اترے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کو شرف نزول بخشا۔